اسی روز شام کو میں اکیلے میں ساحل صاحب سے ملا اور انہیں اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ میری رپورٹ یقیناً اہم اور چونکا دینے والی تھی۔ اسے خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا تھا کہ آغاز میں ہی مجھے نہایت اہم کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ عمل دخل میرے سچے جذبے کا بھی ہو۔ نتھیا گلی کے میڈیکل اسٹور میں شنکر شکرا کو دیکھنے کے بعد میرے اندر ایک طوفان جاگ اٹھا تھا۔ حالانکہ اس وقت میں بے حد غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا تھا۔ ساحل صاحب سے رابطہ تو درکنار سامنا تک نہ ہوا تھا۔ انجم الفردوس کے کمرے میں بے یارو مددگار پڑی تھی اور میری بہن میری زندگی جاگیردار کی مٹھی میں تھی۔ لیکن چند لمحوں کے لیے میں سب کچھ بھول گیا تھا اور میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش رہ گئی تھی، میں شنکر کو جالوں اور جہاں پاؤں وہیں کچل کر زمین میں گاڑ دوں۔ اس شیطان ابن شیطان کے لیے میرے دل میں نفرت کا سمندر ہلکورے لیتا تھا۔ یہ وطن میرا گھر تھا اور اس گھر میں ایک انتہائی نجس جانور گھس آیا تھا۔ میں اس کا قصہ پاک کیے بغیر کیسے چین سے سو سکتا تھا؟ اسی جذبے کے تحت میں نے ساحل صاحب کی آواز پر کان دھرے تھے اور جب انہوں نے میری بہن اور انجم کو تحفظ فراہم کر دیا تو میں ان کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ساحل صاحب نے سگار کا طویل کش لیتے ہوئے کہا، پھر اب کیا ارادے ہیں؟ ارادے تو آپ کے ہوں گے، مجھے تو صرف تعمیل کرنا ہے۔ وہ بولے، ہم سب تعمیل کرنے والے ہیں سوائے برکت صاحب کے۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بولے، بندہ گرم مزاج کا ہے لیکن نااہل نہیں ہے، بڑی خوبیوں کا مالک ہے، تم ساتھ رہو گے تو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا، ویسے مجھے تو اب تک ان میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ جہاں تک گرم مزاجی کی بات ہے، میرا خیال ہے ایسے آفیسر ماتحتوں کو ہر وقت الرٹ رکھتے ہیں۔ میں نے محمد مالک سے جو خاکہ حاصل کیا تھا وہ ساحل صاحب کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ وہ بڑے غور سے دیکھتے رہے، پھر بولے ٹل اور پارا چنار کے درمیان میں ہے یہ جگہ، کافی ویران علاقہ ہے، اونچی نیچی گھاٹیوں کا سلسلہ ہے، انجان شخص ملزم کی تلاش میں خود گم ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں صدا کے ایک صوبیدار کا نام آ رہا ہے، کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ مرجان خان۔ اگر یہ شخص صدا میں ہی ہے تو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے، میں آج ہی اس کا پتہ کرواتا ہوں۔ میں نے کہا، ہمیں جلد از جلد روانہ ہونا ہوگا۔ ایک طرح سے ہم واقعات کو حرکت دینے والی ڈور کھینچ چکے ہیں۔ مالک محمد کی گرفتاری کے لیے مارے جانے والا چھاپا سارے متعلقہ افراد کو ہوشیار کر چکا ہوگا۔ ممکن ہے قرم ایجنسی میں عیسیٰ جان بھی ٹھکانہ تبدیل کر لیں۔ ساحل صاحب نے میری بات سے اتفاق کیا۔ انہوں نے بہت کم وقت میں انتظام کر لیا۔ صرف 3 روز بعد ہم ٹل جانے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ میری خواہش کے مطابق ساحل صاحب نے یہ بات کسی پر بھی کھلنے نہیں دی کہ مالک محمد سے میری ملاقات ہو چکی ہے اور اسی کی نشاندہی پر اتنے وثوق کے ساتھ چھاپہ مار پارٹی قرم ایجنسی روانہ کی جا رہی ہے۔ مالک محمد کی رہائش گاہ سے پہرہ ہٹا لیا گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ موقع ملتے ہی وہ اپنے بچوں کو وہاں سے نکال لے جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، نہ ہی میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈاک کے ذریعے مجھے مطلوبہ پرچہ روانہ کر چکا تھا اور اب ہمیں ایک دوسرے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ مالک محمد نے ٹھیک کہا تھا، ڈاک کے ذریعے اس نے جو بوسیدہ پرچہ مجھے ارسال کیا تھا وہ پہلے خاکے سے کہیں زیادہ واضح اور تفصیلی تھا۔ ٹل روانگی سے چند گھنٹے پہلے میں شفتہ سے ملنے ساحل صاحب کی کوٹھی پر پہنچا۔ شفتہ سخت پریشان تھی۔ اسے یہ بھنک پڑ چکی تھی کہ میں پولیس کی چھاپہ مار ٹیم کے ساتھ شنکر کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ وہ شنکر کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ اس کی درندگی، شیطانیت اور عیاری کچھ بھی شفتہ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ بڑی باخبر اور سیانی تھی میری بہن، یتیمی کی گود میں پرورش پائی تھی نا۔ 4 سال پہلے شفتہ نے مجھے گرفتاری پیش کرنے پر آمادہ کیا تو اس کی ایک وجہ شنکر بھی تھی۔ وہ مجھے اس دشمن جان سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج ایک بار پھر میں انہی راستوں پر بھگٹٹ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ دشمنی کی اسی آگ کی طرف لپک رہا تھا جس کی حدت نے شب و روز شفتہ کا لہو سلگایا تھا۔ اس کی پریشانی سمجھ میں آتی تھی۔ وہ روٹھی ہوئی ننھی بچی کی طرح مجھ سے نگاہیں چرا کر بیٹھ گئی۔ میں دیکھ نہیں رہا تھا لیکن جانتا تھا آنسو اس کے شفاف رخساروں پر پھسل رہے ہیں۔ میں دل میں اتر جانے والی ان معصوم آنکھوں کا رازدار تھا، ان کی ہر کیفیت بغیر دیکھے سمجھ سکتا تھا۔ میں نے شفتہ کے گلے میں بازو حمائل کر کے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ سسکنے لگی۔ ہم کسی خاموش فلموں کے 2 کرداروں کی طرح تھے، بغیر کہے سنے ایک دوسرے کی بات سمجھتے تھے، مدعا بیان کرنے کے لیے زبان کی حاجت سے بے نیاز تھے۔ وہ بازوبان خاموشی کہہ رہی تھی، بھیا اتنی طویل جدائی کے بعد ایسا مختصر ملاپ، میں نے تو ابھی ٹھیک سے آپ کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ مت جاؤ بھیا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں ایک بار پھر کھو جاؤں۔ میں اسی کی زبان میں جواب دے رہا تھا، حوصلہ رکھ میری بہن، جب تک تیرے لبوں پر اپنے بھیا کے لیے دعائیں ہیں کوئی اسے تجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہم دونوں یوں ہی کھڑے رہے۔ پھر میں نے رسماً زبان کو زحمت کلام دی، اچھا شفتہ میں چلتا ہوں۔ کیوں جاتے ہو بھیا؟
جانا ضروری ہے. شنکر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اس سے بہتر موقع شاید کبھی نہ ملے. یکلخت اس کی آنکھوں میں انگنت التجائیں ابھر آئیں. یوں لگا کہ وہ مجھ سے لپٹ جائے گی اور ہزار کوشش کے باوجود جدا نہیں ہوگی. لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا. آنسو پوچھتے ہوئے فقط اتنا بولی, اپنا خیال رکھنا بھیا. میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. بے فکر رہو, میری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی. یہاں تم اور انجم انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہو. پھر صفدر بھی تمہاری خبرگیری کے لیے یہی ہیں. میں زیادہ دن لاہور سے باہر نہیں رہوں گا. بہت ہوا تو 10-15 روز لگیں گے. میں جانے کے لیے مڑا تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا. کل غزالہ باجی آئی تھی. میں ٹھٹک کے رک گیا. کیا کہتی تھی؟ ایک تحریری پیغام دے گئی ہیں آپ کے لیے. آنسو پوچھتی ہوئی وہ حسب عادت بھاگ کر اندر گئی اور الماری سے ایک بند لفافہ لے آئی. میں نے خط نکالا. یہ غزالہ ہی کی تحریر تھی. میں ان الفاظ کے زاویے, قوسیں اور خطوط کیسے بھول سکتا تھا؟ یوں لگتا تھا لکھنے والی کے جسم کی ساری دلکشی حروف میں ڈھل گئی ہو. کسی وقت یہ حروف مجھے بڑے پیارے لگتے تھے. میرا دل انہیں چومنے کو چاہتا تھا. خواہش ہوتی تھی ہر پیچ و خم پہ دل نکال کر رکھ لوں, لیکن یہ بہت پرانی بات تھی. اب تو اس تحریر کو دیکھ کر سینہ سلگ اٹھا تھا. غزالہ نے لکھا تھا, میں جانتی ہوں آپ کے پاس میرے لیے معافی کے سوا کچھ نہیں ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس التجاؤں کے سوا کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی تو سوچنے لگتی ہوں کاش میں مسلمان نہ ہوتی, خدا رسول پر میرا ایمان نہ ہوتا, تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے کر آپ کو بتا سکتی کہ میں آپ کو کھو کر کتنا پچھتا رہی ہوں. خدشہ ہے کہ اپنے بارے میں زیادہ لکھوں گی تو آپ خط پڑھے بغیر پھاڑ دیں گے. اس لیے آپ کے بارے میں لکھ رہی ہوں اور اپنی بہن شفتہ کے بارے میں لکھ رہی ہوں. شاید اسی ذکر کے طفیل آپ ان چند جملوں پر نگاہ دوڑانا گوارا کر لیں. آج کل قادر زمان کی بیوی ترنم میرے زیر علاج ہے. ہفتے میں 1 بار قادر زمان سے بھی ملنا ہوتا ہے. اس شخص کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اولاد ہے. یہ خواہش ترنم کے ذریعے پوری ہو رہی ہے. اس لیے وہ ان دنوں ترنم پر 1000 جان سے فدا ہے. اس نے ترنم کو وہ رعایتیں بھی دے رکھی ہیں جو اس سے پہلے کسی بیوی کو حاصل نہیں تھیں. وہ اکثر اکیلی میرے کلینک آ جاتی ہے اور تنہائی میں مجھ سے گپ شپ کرتی ہے. میرے ذریعے ترنم کو آپ کے شفتہ کے متعلق کافی کچھ معلوم ہو چکا ہے. ترنم نے مجھ سے واشکاف الفاظ میں کہا ہے کہ جاگیردار دشمن کو معاف کرنے والا شخص نہیں ہے. اس نے شفتہ اور انجم کو صرف مطلب براری کے لیے رہا کیا ہے. جو ہی مطلب نکل جائے گا وہ سراپا انتقام بن جائے گا. ترنم بہت خوفزدہ ہے. وہ اندر سے بہت حساس بلکہ وہمی ہے. اب اسے یہ نیا وہمہ لاحق ہو گیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد قادر زمان نے آپ سے زیادتی کی تو اس زیادتی کا بوجھ اس کے بچے پر پڑے گا. وہ چاہتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے آپ شفتہ اور انجم کو لے کر کہیں بہت دور نکل جائیں. 3-4 روز پہلے وہ اپنے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ روپیہ نکلوا کر لائی اور میرے سامنے ڈھیر کر کے کہنے لگی, ڈاکٹر تم کسی طرح شاہجہان اور دونوں لڑکیوں کو ملک سے باہر بھجوا دو. میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی. وہ مسلسل رو رہی تھی. میں نے بمشکل اسے تسلی تشوی دی اور رقم لوٹا دی, مگر وہ اس شرط پہ واپس گئی ہے کہ میں اس کے خیالات سے آپ کو آگاہ کروں گی. میں آپ کو ٹیلی فون کرنا چاہتی تھی لیکن جانتی تھی میری آواز سنتے ہی آپ فون بند کر دیں گے, لہٰذا خط کا سہارا لے رہی ہوں. خط پڑھ کر ضائع کر دیں, ضروری تاکید ہے. فقط آپ کی غزالہ.